اس میں جناب راشد حسین شاہ صاحب انشاءاللہ درس دیں گے، اور ان کا موضوع ہوگا نظم جماعت، اور وہ قرآن مجید کے 3 مقامات کے روشنی میں نظم جماعت کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 تا 251، سورہ آل عمران کی آیت 152، اور سورۃ النور کی آیت نمبر 62 تا 63۔ تو میں گزارش کروں گا جناب راشد حسین شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور درس تذکیر بالقرآن و حدیث سے ہمیں فیضیاب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ اس وقت اس مختصر جو نشست ہے اس کا موضوع اور عنوان ہے نظم جماعت۔ جماعت اور نظم جماعت، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے خوگر بننے کے لیے کون سی صفات درکار ہیں، اس میں ڈسپلن کی صورتحال کیا ہوگی، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے اس موضوع کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو اصطلاحات ہیں، خاص طور سے وہ اصطلاحات جو کہ دین میں انسان کے عمل کے لیے جذبہ بنتی ہیں، شیطان ان اصطلاحات کے حوالے سے بڑے ہی یوں سمجھیے کہ وساوس اور وسوسے ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یعنی ان اصطلاحات کو بڑا موٹا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ جماعت کیا ہے، یہ نظم جماعت کیا ہے، اس میں تو بڑی پابندیاں ہو جائیں گی اور یہ تو میری استطاعت سے باہر کی چیزیں ہیں۔ ورنہ اسی اصطلاح کو اگر آپ کسی دنیا کے معاملے پر غور کریں اسی اصطلاح کے حوالے سے، تو آپ اس بات کو جانیں گے کہ ہم روزانہ کے معمول میں کسی نہ کسی ایسی اجتماعات سے یا کسی ایسی جماعت سے کسی نہ کسی وقتی طور پر یا مستقلاً جڑے ہوتے ہیں کہ جس کے بڑے دلی آمادگی کے ساتھ ہم خوگر ہوتے ہیں، اور بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس کے مقصد تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا کہ جب تک ہم لوگ آپس میں جڑ نہ جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کسی ایک مقصد کی خاطر سب کے سب لوگ جمع ہیں، سب کے سب لوگ سر جوڑ کر کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی آفس میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہو، چاہے پلانٹ پہ کام کرنے والا ایک شخص ہو، چاہے ٹرانسپورٹ کرنے والا ایک شخص ہو، وہ کسی ایک مقصد پر سب کے سب لوگ جمع ہیں اور ایک نظم کے تحت کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ ہماری پروڈکشن جو ہے بہت اچھی ہو، بہت عمدہ ہو اور بہت زیادہ ہو۔ سب اسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ سب مل کر کام کرتے ہیں تو وہ جو پروڈکٹ ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ ایک ٹافی کی آپ مثال لے لیں، سب جڑے ہوتے ہیں، ایک شخص ہے جو کہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، ایک شخص جو پلانٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک شخص ہے جو اس میں خام مال ڈال رہا ہوتا ہے، بہت سے ہاتھوں سے وہ چیز گزر رہی ہوتی ہے، پھر ایک شخص اسے پیک کر رہا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ چیز وہ 1 روپے کی ٹافی ہم تک پہنچتی ہے ایک منظم طریقے پر چلنے کے بعد۔ اسی طریقے سے آپ محلے کا معاملہ دیکھ لیجئے، محلے میں اگر کوئی نالی بھی گندی پڑی ہے تو جب تک لوگ جڑتے نہیں ہیں، ایک نظم میں نہیں آتے، کمیٹی بنا کر اس کام کو کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگاتے، وہ محلے کی گندی نالی بھی صاف نہیں ہوتی۔ جب ہم اس بات کو دنیا کے معاملات میں تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ محلے کی ایک گندی نالی صاف نہیں ہو سکتی، ایک آٹھانے کی ٹافی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ یہ معاملہ نہ ہو، لیکن دین کے معاملے میں ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو میری استطاعت سے باہر کی چیز ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا دین نافذ ہو جائے اور ہم بغیر کسی جماعت یا بغیر کسی نظم کے خوگر ہوں؟
تو یہ میں بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصطلاحات بڑی موٹی کر کے شیطان ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ورنہ نظم اور نظم جماعت ہم اپنی دنیا کے اصطلاحات میں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر ایک دوسری بات کہ یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں، ہمارے لیے تو سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اور صحابہ کرام نے اپنے کردار سے وہ ساری باتیں ہم پر واضح کر کر پیش کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس جماعت کی اہمیت، جماعت کی بنیاد، اس میں نظم کی کیا اہمیت ہے اور نظم کے مطابق اگر عمل نہیں کرو گے، نظم کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو کیا خسارہ اور نقصان ہے جو اٹھانا پڑے گا، کیا ہولناکی ہے اس کی، اسے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کچھ مقامات کا انشاءاللہ مطالعہ ہمارے سامنے آئے گا۔ جماعت سازی، جماعت کے بنانے میں سب سے اصل میں جو بنیاد ہے وہ ہے بیعت۔ بیعت کے ذریعے سے جماعت بنتی ہے، اور بیعت جس کا لفظ بیع سے بنا ہے، خرید و فروخت، اس میں انسان کچھ گیو اینڈ ٹیک کر رہا ہوتا ہے، کچھ دے رہا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں کسی چیز کا امیدوار ہوتا ہے۔ اور یہ بیعت کا معاملہ ہمارے لیے کوئی نیا معاملہ یا نئی اصطلاح نہیں ہے، قرآن بھی اسی بیعت کے حوالے سے، یعنی یہ بات منسوس بھی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، مسنون بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، ماثور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، معقول بھی ہے، اور تاریخ اسلام کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وقتاً فوقتاً جب بھی لوگ جڑے ہیں بیعت کی بنیاد پر جڑے ہیں۔ کہ حکومت بنی ہے تو بیعت لوگوں نے لی ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنی ہے تو لوگ ایک پلیٹ فارم پر بیعت کر کے جمع ہوئے، بیعت ارشاد لی گئی، انفرادی اصلاح کا بھی کام کیا تو بھی بیعت، یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بیعت لی جاتی ہے۔ تو یہ بیعت کا معاملہ ہے جو کہ منسوس بھی ہے، مسنون بھی ہے، ماثور بھی ہے اور معقول بھی ہے، اور تاریخ اسلام میں بھی یہ بات چلی آئی۔ تو یہ بیعت ہے جس کے ذریعے سے ہم جماعت میں جڑ گئے، اور یہ بیعت کس بات کی ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، سمع و اطاعت کی بیعت ہے۔ یہ ہے اصل میں جماعت کا نظم، بنیاد بیعت، اور اس بیعت کی جو اصل وجہ ہے یا بیعت کس بات پر لی جا رہی ہے وہ ہے سمع و اطاعت۔ اس سمع و اطاعت کے اندر جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ نظم کے پابند ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے سننا ہے اور ماننا ہے، الا یہ کہ کوئی خلاف شرع بات نہ ہو۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا وہاں تک تو کلیتاً اطاعت کرنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے بعد افی المعروف ہے۔ بہرحال نظم کی خلاف ورزی کے حوالے سے اور اس کی ہولناکی کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے پس منظر اور غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ فرماتے ہوئے کچھ آیات ہیں جو بیان فرمائی ہیں کہ کس طریقے سے نظم کی خلاف ورزی بظاہر بڑی معمولی سی محسوس ہوئی، لیکن اس کی ہولناکی کتنی زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آ گئی۔ معاملہ آپ سب کے علم ہے، سن 3 ہجری غزوہ احد، مشکل ترین معرکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، اور تعداد میں بھی کم ہیں، اور ایک مقام پر جا کر منافقین 300 کی تعداد میں پیچھے ہٹ گئے، اب صرف 700 رہ گئے، اور جو نسبت بنتی ہے تقریباً 1 اور 4 کی نسبت بنتی ہے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان۔ اس صورتحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلاننگ اختیار کی ہے اور جس طریقے سے مورچہ بندی فرمائی ہے، تو ایک درے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو متعین کر دیا، تقریباً 50 تیر انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مقرر کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنا دیا، امیر، مقامی امیر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، مقامی، اصل امیر کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مقامی امیر کسے بنایا؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑی سخت تاکید فرما دی کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، ہم شہید ہو گئے اور پرندے ہمیں نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے اپنی یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہاں سے نیچے نہیں اترنا۔ بہرحال جب فتح کا معاملہ ہوا، جب فتح دیکھی گئی تو پھر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے ہوا۔ 35 کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس صورت میں تھا کہ اگر ہمیں شکست ہو جائے اور پرندے نوچے، اب تو ہمیں فتح ہو گئی۔ تو اختلاف رائے، اب دیکھیے گا اس میں غور کرنے کی بات یہ کہ صحابہ کرام نے کوئی کھلی کسی بات کا کھل کر کوئی اس کی نافرمانی نہیں کی، صرف رائے کا اختلاف ہوا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جو ہولناکی آنے والی ہے وہ نہ لوگوں کے سامنے وہ نہ آتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ اللہ کے رسول کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، اللہ سے معاف کر دیتے، بہت ممکن تھا، اللہ کے لیے بہت آسان تھا۔ لیکن یہی وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آگے چل کر اور بہت سے مشکل معرکات ہیں، بہت سے معرکے آنے والے ہیں جن میں انہوں نے آگے مزید جہاد کرنا ہے، لہذا تربیت بہت ضروری تھی، اصلاح کے لیے کام کرنا بہت ضروری تھا۔ ان 35 افراد کی اس بظاہر چھوٹی سی غلطی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو فتح ہو رہی تھی اسے وقتی طور پر عارضی شکست میں تبدیل کر دیا۔
یہاں پر نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ وہ 35 افراد کی جو رائے تھی اس پر انہوں نے عمل کر لیا. اگر یہ ہوتا کہ وہ افراد ایک رائے پیش کرتے اور مقامی امیر ایک فیصلہ کرتا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس میں کوئی خیر ڈال دیتے. دیکھیں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی منع فرماتے رہے نہیں جانا نہیں جانا. تو آپ دیکھیے کتنے مقامی امیر کی چھوٹی سی بات کو بظاہر اختلاف رائے کی وجہ سے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ہولناکی دکھا دی کہ پھر 70 صحابہ شہید ہوئے, بہت سے صحابہ زخمی بھی ہوئے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے, اس حد تک ہو گئے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے, اور یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. بظاہر چھوٹی سی بات تھی, مقامی امیر کی اختلاف رائے کی وجہ سے تھوڑی سی نافرمانی, اور پھر یہی وہ جماعت ہے جسے آگے چل کر امت مسلمہ کے لیے اسوہ بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظم کی خلاف ورزی کو وہاں پر بڑی شدت کے ساتھ بیان کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ سبحانہ وتعالی نے تو تم سے وعدہ سچا کر دکھایا تھا. یہ جو وقتی طور پر عارضی شکست ہوئی یہ یعنی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہو گئیں, ایسا نہیں ہے. اللہ نے تو تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, جب انہیں تم بڑی آسانی کے ساتھ گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ, یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے, تم نے بزدلی دکھائی. اور یہاں پر رک کر ذرا غور کیجئے, غزوہ احد ہے 3 ہجری ہے, اس سے پہلے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو چکا, اور غزوہ بدر کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا. اور سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو بیان فرما چکے تھے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وَلَا تَنَازَعُوا, اور تنازع مت کرو. ہوگا کیا, فَتَفْشَلُوا, تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ ہدایات پہلے آ چکی تھیں. الفاظ پہ غور کیجیے, اللہ فرما رہے ہیں کہ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ, یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے, وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور تم نے معاملے میں تنازع کیا. سورۃ الانفال میں آیت کیا تھی, وَلَا تَنَازَعُوا, اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں تم نے معاملے میں تنازع کیا. وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, اور تم نے اس چیز کو دیکھا جب تمہیں دکھا دی گئی وہ چیز جو تمہیں بڑی محبوب تھی, تمہیں پسند تھی, یعنی وہ جو فتح تھی, وہ فتح دیکھ کر تم ان دروں کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا, تم میں سے کوئی دنیا کا طلبگار ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار. دنیا سے مطلب دنیا کی جو فتح ہے جو ظاہراً نظر آ رہی ہے, کوئی اس کا طلبگار, کوئی آخرت کی اصل کامیابی کا طلبگار ہے. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ, پھر اللہ فرما رہے ہیں پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا. پہلے تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے, واصل جہنم کر رہے تھے, اب وہ تمہیں شہید کر رہے ہیں. کیوں؟ لیبتلیکم, تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری ابتلا کر لے, تمہیں آزما لے, تمہاری جانچ پرکھ ہو جائے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تربیت کے لیے, اصلاح کے لیے کرنا بہت ضروری تھا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تمہیں اس سے معاف کر دیا, اللہ نے معاف فرما دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے. اب تک جو بات ہمارے سامنے آئی کہ جماعت اور نظم جماعت کی اصل بنیاد کیا ہے, بیعت, سمع و اطاعت. اور اس نظم کے اندر اگر کوئی کسی قسم کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کے جو نتائج ہیں بڑے ہولناک ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں اس مقام پہ اس بات کو بیان. پھر ایک دوسری چیز, جب انسان کسی جماعت میں ہوتا ہے, کسی نظم میں ہوتا ہے, اس سے رائے بھی لی جاتی ہے اور پھر فیصلہ بھی کیا جاتا ہے, تو ایک چیز جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ میری رائے تو لی گئی لیکن اس پر عمل ہی نہیں ہوا. میں اتنا پرانا ہوں اس جماعت کے ساتھ اور یہ شخص تو کل آیا تھا, اس کی رائے کو مان لیا گیا, میری رائے کو نہیں مانا گیا. حالانکہ یہ بات ہم پر واضح ہے کہ رائے دینا اور بات ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس رائے کے مطابق ہو. رائے لی گئی ہے, کوئی حکم نہیں مانگا گیا, لیکن یہ ایک انسان ہے, اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اسی سورہ آل عمران میں جہاں منافقین کی بات نہیں مانی گئی تھی, منافق کے حوالے سے ہم جانتے ہیں بظاہر مسلمان ہوتا ہے, منافقین کی بھی یہ رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے, لیکن کچھ صحابہ جن کے اندر جذبہ زیادہ تھا اور وہ شوق جہاد ان کے اندر تھا, ان کی یہ رائے تھی کہ ہمیں باہر نکل کر کھلے میدان میں جہاد کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے پسند فرمایا اس رائے, آمادہ ہو گئے. تو ان کے الفاظ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سورہ آل عمران میں اسی غزوہ احد کے پس منظر میں بیان فرمائے, یقولون, وہ لوگ کہتے ہیں, هل لنا من الامر من شیء, کیا معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے, ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی.
ہم 300 کی تعداد میں ہیں، ہماری بات ہی نہیں مانے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا قل نبی آپ فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ، بے شک تمام جو امر ہے، اختیار ہے حکم کا اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ کل کا کل سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی جماعت میں آ جانا یا کسی سے کسی رائے کا مانگنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بس جو وہ کہے گا وہی مانا جائے گا۔ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ذہانت کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق انسان اچھی سے اچھی رائے دیتے ہیں، لیکن جو بیعت سمع و اطاعت کی ہے، اب جو فیصلہ ہوگا اسے ماننا ہوگا۔ یہ اب تک نظم کے حوالے سے بات تھی۔ پھر اسی نظم کے حوالے سے آگے چلیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور میں اور سورۃ توبہ میں اس نظم سے اگر کسی کو رخصت چاہیے تو کیا معاملہ ہوگا۔ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ رخصت اور اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں پر الفاظ ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک اہل ایمان تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں کسی امر جامع پر، اجتماعی کسی کام میں شامل ہوتے ہیں، لم يذهبوا، تو پھر وہاں سے بھاگتے نہیں ہیں، وہاں سے چلے نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول سے اجازت لے لیں۔ اور پھر مزید فرمایا ان الذین یستأذنونک، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، ماننے والے۔ یعنی یہ انسان کے اخلاص، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی جو کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اپنے اس احساس فرض کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، احساس ذمہ داری کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر اپنے عذر پیش کر کے اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ سے اجازت مانگے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کے لیے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جس کے لیے آپ چاہیں آپ انہیں اجازت دے دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اجازت مانگی تو بس میں نے کام ختم کر دیا، آخری کام یہی تھا کہ بس اجازت مانگنی تھی، اب اجازت لازمن دینی ہے مجھے امیر نے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ فرمائے نبی یہ جو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یہ ایمان والے ہیں، ان کی ایمان کی علامت ہے یہ، لیکن نبی آپ جس کے لیے چاہیں اسے اجازت دے دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میرے اجازت مانگنے پر مجھے امیر اجازت بھی دے دے اور لازم ہے اس پر اجازت دینا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا کام اجازت مانگنا، ہمارا کام اجازت مانگنا ہے، پھر امیر اپنی تمام فہم کے مطابق دیکھے گا کہ اس وقت جماعت کس موڑ پر ہے، کیا کام چل رہا ہے، کس اجتماعی کام پر سب جمع ہیں اور کتنی نزاکت ہے اس کام میں، کس کو رخصت دینی ہے اور کس کو رخصت نہیں دینی، کس کی آگے ضرورت ہے۔ اور ممکن ہے کہ امیر نے ساری باتیں لوگوں پر واضح نہ کی ہوں، آگے مختلف کچھ اور اسٹیپس آنے والے ہوں جو امیر کے ذہن میں ہوں، وقتاً فوقتاً وہ لوگوں کو آگاہ کرے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس چھوٹا سا کام تھا، چھوٹا سا پروگرام تھا، تو بس اس کے بعد اور کچھ ہونا نہیں ہے، لہذا میں چلتا ہوں۔ اجازت، اور اس پر اے نبی آپ جس کو چاہیں آپ اسے اجازت دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، کیوں کبیرہ گناہ تو نہیں کیا۔ بخشش کس بات کی؟ اس بات کی کہ اس اجتماعی کام کو چھوڑ کر اس کو جو تقاضا تھا، جو مجبوری تھی، یا جو اس کا انفرادی کام تھا، اس کو اس نے زیادہ اہمیت دے دی، یا اس کے لیے اسے جانا پڑ رہا ہے اس اجتماعی کام کو چھوڑ کر، تو نبی آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور پھر جس کو اجازت دیں اس کے لیے آپ اللہ سے بخشش بھی طلب کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اس جماعت میں جو امیر کا منصب یا امیر کی جو ذمہ داری ہے، یا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے امیر تھے، اور وہ امیر کے جو کہ آنے والی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ان کے ساتھ جو ادب و احترام کا معاملہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا تم ایسا مت سمجھو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا سمجھتے ہو۔ دونوں ترجمے کیے گئے کہ نبی کو پکارنا یا نبی کی پکار کو،
اگر نبی کو پکارنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بات سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ادب اور احترام. اور یہ چیز ہم دنیا کے عام معاملات میں بھی دیکھتے ہیں. فوج میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو چھوٹا افسر ہے وہ بڑے افسر کو سلوٹ کر رہا ہوگا ڈسپلن کے اندر. بیعت ارشاد میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی شخص بیعت کرتا ہے اسے ادب سکھایا جاتا ہے پہلے کہ تم جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو اس کا ادب و احترام، ادب نہیں کرو گے کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا. تو اجتماعیت میں جب آتے ہیں تو جو اپنے سے اوپر امیر ہے اس کے لیے ادب و احترام. اور اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ نبی کی پکار کو تم وہ پکار مت سمجھو تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی جس کام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے دعوت دے رہے ہیں بلا رہے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہیں ہے، یہ نبی کا بلانا ہے. یہ اجتماعیت کے کسی کام کے لیے بلایا جا رہا ہے، اسے ہلکا یا آسان مت سمجھو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان لیا ہے، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، آہستہ سے نکل جاتے ہیں. اوپر مضمون کیا بیان ہو رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اجازت طلب کرتے ہیں، اور تصویر کا دوسرا رخ بیان کیا جا رہا ہے کچھ ایسے بھی ہیں تم میں سے کہ جو بغیر اجازت طلب کیے چھپکے سے کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. دیکھیے یہ باتیں، یہ آیات پڑھ کر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ گویا میری عکاسی بیان ہو رہی ہے. ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے گربان میں جھانکے تو بہت سی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، اور لگتا ہے کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے بات ہو رہی ہے. تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چھپکے سے کھسک جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر، ان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. دیکھیے وقت بہت قلیل ہے، موضوع بہت جامع ہے، لیکن اس بات کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جماعت، اجتماعیت اور پھر اس کا نظم، اس کا جو ڈسپلن ہے، اس میں کسی قسم کی خلاف ورزی، اس میں کسی قسم کی بے ادبی، یا اس میں کسی قسم کی بات کو نظر انداز کرنا جو کہ امیر کی طرف سے یا اوپر سے آئی ہو، اس کو نظر انداز کرنا، اس کے نتائج بڑے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. یہ تو ایک مقام ہے سورۃ النور. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اجازت جو مانگ رہے ہیں وہ ایمان والے ہیں. ایک دوسرا مقام ہے سورۃ توبہ، اس میں اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نبی وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں. وہاں ارشاد فرمایا عفو اللہ عنک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما زنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ ذہن میں رکھیے گا یہ سورۃ توبہ ہے، یہ دوسرا مقام ہے، یہ 9 ہجری ہے، غزوہ تبوک ہے. فرق ہے دونوں مقامات میں. بظاہر تضاد محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں فرمایا جا رہا ہے ایمان کی علامت یہ ہے اجازت مانگنا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ نے کیوں اجازت دی؟ اجازت تو وہ مانگ رہے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ معاملہ ہے غزوہ تبوک کا، سن 9 ہجری. فتح مکہ 8 ہجری میں ہو چکا، یہ 9 ہجری ہے. اس میں نفیر عام ہے، سب کو نکلنا ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جبکہ منافقین بھی بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور یہ منافق تھے جو اس نفیر عام سے بچنے کے لیے آ کر اپنی معذرتیں پیش کر رہے تھے تاکہ ہمیں اللہ کی راہ میں یہ جو مشکل ترین مارکہ آنے والا ہے، جہاں پہ جان بھی لگانی ہوگی، کھپانی ہوگی، اپنا مال بھی لگانا ہوگا، پیچھے فصلیں بھی چھوڑنی ہوں گی، یہ مشکل ترین مارکہ ہے، تو میں معذرت پیش کر کے بچ جاؤں. اور جھوٹے بہانے کر رہے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے کہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے معذرت قبول کر رہے ہیں. تو اس نرمی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں، نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ آپ کو معاف فرمایا، آپ نے کیوں اجازت دی؟ حتی یتبین لک، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا الذین صدقوا، وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے. آپ اگر اجازت نہ دیتے تب بھی جو جھوٹا اسے جانا نہیں تھا، نکلنا نہیں تھا اللہ کی راہ میں، لیکن آپ کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے واضح تو ہو جاتا کہ یہ جھوٹا ہے اور جو نکل رہے ہیں یہ سچے ہیں. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں.
ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کریں. ایمان والا ہے نبی آپ سے اجازت نہیں مانگے گا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ سبحانہ و تعالی متقین کو خوب جاننے والا ہے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اسی شک و شبے میں دور ہٹے ہوئے ہیں، تردد میں پڑے ہوئے ہیں. ولو ارادوا الخروج، اگر انہوں نے خروج کا، نکلنے کا کوئی ارادہ کیا ہوتا، لعدوا لہ عدہ، تو اس کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی. اگر ان کا واقعتاً ارادہ ہوتا نکلنے کا، کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوتی. کوئی تیاری نہیں ہے، یہ عین وقت پر آگے اپنی مجبوری، یہ صرف محض ایک بہانہ ہے. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا اٹھنا، ان کا نکلنا ہی ناپسند کیا. یہ بڑی غور طلب بات ہے، بہت زیادہ غور طلب بات. ان کی طرف سے کیا عمل تھا، انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا. اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوا، اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو توفیق دیتے ہیں وہ بھی بندے کے ارادے پر دیتے ہیں. اگر میرا اور آپ کا ارادہ ہی نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے توفیق زبردستی نہیں ملتی، اور وہ بھی اتنے بڑے کام کے لیے کہ جہاں نکل کے پھر آگے میدان جنگ میں جان بھی دینی پڑ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو توفیق نہیں دیتا. ان لوگوں نے ارادہ نہیں کیا تو اللہ نے ان کا اٹھنا بھی ناپسند کر دیا. فثبتہم، انہیں جما دیا، وہیں پر جم کر رہ گئے. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہا گیا کہ تم بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھ جانے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم، اگر اے مسلمانوں یہ لوگ، یہ منافقین اگر تمہارے ساتھ نکلتے بھی، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ سوائے خرابی کے، سوائے بربادی اور فتنے کے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے. وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ، اور تمہارے درمیان یہ دوڑ دھوپ کرتے، یبغونکم الفتنہ، تمہارے درمیان فتنہ تلاش کرنے کے لیے. اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے. بات شروع کس سے ہوئی تھی؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے کیوں اجازت دی؟ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں ان کا نہ نکلنا ہی بہتر ہے. یہ نکلتے تو تمہارے لیے خرابیاں ہی پیدا کرتے. وہاں شفقت کا بھی انداز اور یہاں اس کی حکمت بھی بیان کی جا رہی ہے. ہوتا سب اللہ کے حکم سے، حکمت بھی بیان کر دی گئی کہ یہ لوگ اگر نکلتے تو سوائے خرابی کی کوئی اور کام نہ کرتے. اور ذرا غور کیجئے، غزوہ تبوک میں جب اللہ کے رسول نکلے ہیں ہزاروں صحابہ کے ساتھ، تبوک کے مقام پر جا کر کتنے دن قیام کیا تھا اللہ کے رسول نے؟ جی 20 دن، تقریباً 20 دن اللہ کے رسول نے قیام کیا. آپ سوچیے وہاں پر جنگ بھی نہیں ہوئی، 20 دن تک پڑاؤ ڈال کر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے رہے. صبح شام اللہ کے رسول کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہیں صحابہ کرام. کوئی منافق نہیں ان کے درمیان. منافق ہوتا تو کوئی نہ کوئی فتنہ ہی کھڑا کرتا. اللہ فرما رہے ہیں ان کا نہ نکلنا ہی بہتر ہے. اگر یہ نکلتے بھی تمہارے لیے سوائے خرابی کی کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان دوڑ دھوپ کرتے، کوششیں کرتے تمہارے درمیان فتنہ اٹھانے کی. وفیکم سماعون لہم، اور ان میں کچھ لوگ ہیں جو جاسوس ہیں ان کے لیے باتیں سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور انہوں نے تو اس سے پہلے بھی فتنے کے لیے بہت سی کوششیں کی ہیں، فتنہ چاہا ہے. یہ جو اس سے پہلے غزوات ہوتے رہے مختلف معاہدات میں اور مختلف یہود کا ساتھ دیتے رہے، اس کی طرف اشارہ ہے. وقلبوا لك الامور، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہت سے معاملات کو الٹ پھرٹ کیا ہے. بڑا معاملات کو آگے پیچھے کرنا کہ کسی طریقے سے جو اللہ کے رسول صحابہ کرام کی جماعت جو آگے بڑھ بڑھ کر عمل کر رہی ہے، کس طریقے سے اس میں رخنہ پیدا کیا جائے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق واضح ہو گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا جو امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے وہ ظاہر ہو گیا، وہ غالب ہو گیا. وہم کارہون، اور انہیں بڑا ناپسند ہے. آخری آیت ہے ومنہم من یقول، اور ان میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے اذن لی، مجھے اجازت دے دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ کہ فتنے میں تو یہ شخص پڑ گیا. تعویل خاص کے اعتبار سے ہمارے علم میں ہے کہ منافق جد ابن قیس کا واقعہ ہے کہ اس نے تبوک پہ جانے سے معذرت کے لیے بہانہ یہ کیا تھا کہ وہاں حسن بہت ہے، میں حسن پرست ہوں، نہ جانے میں اپنے آپ پر قابو پا سکوں نہ پا سکوں، لہذا آپ مجھے اجازت دے دیے کہ میں نہ جاؤں، خام خواہ میں جاؤں گا فتنے میں پڑ جاؤں گا. تو اللہ فرما رہے ہیں فتنے میں تو یہ شخص پڑ گیا. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے.
تعبیل عام کے اعتبار سے جو اس میں رہنمائی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے احکام سے یا اللہ کی کسی حکم سے پیچھے ہٹنا، اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک نہ کہنا، اور جو نظم جماعت ہے اس سے تم پیچھے ہٹ رہے ہو جھوٹے بہانے کر کے، تو فتنے میں تو تم پڑ گئے، بس پائی تو تم نے اختیار کر لی۔ اور فتنہ کسے کہتے ہیں اور آزمائش کسے کہتے ہیں؟ فتنے میں تم پڑ گئے ہو۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو وہ پڑ گئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم جو ہے وہ کافروں کو یقیناً گھیرے ہوئے ہے۔ جہاں جماعت کے حوالے سے، نظم جماعت کے حوالے سے یہ مقامات ہیں، اور بھی بہت سے مقامات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر اس بات کو واضح انداز میں یا اشارتاً بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس جماعت کے نظام کو، اس نظم جماعت کو جو توڑنے والی شے ہے یا بہت سی ایسی اشیاء ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ وقت تو میرا مکمل ہوا، ایک چیز کی طرف سے بھی اشارہ کر دوں گا، وہ ہے نجوہ۔ آپ سب اس سے واقف ہیں نجوہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی جماعت قائم ہوتی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، غلبہ دین کے لیے، تو سب سے زیادہ چوٹ کسے لگتی ہے؟ شیطان کو۔ اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ باطل نظام ہو، لوگ باطل کے پیروکار ہوں، باطل عقیدے رکھنے والے ہوں، تو شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ جماعت بن جاتی ہے۔ اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ یہ جماعت مضبوط جماعت بنے، اور شیطان کے لیے پھر مختلف حربے ہوتے ہیں، شیطان مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ مثلا لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ جس مشن میں لگا ہوں پتہ نہیں صحیح ہے بھی یا نہیں۔ نمبر 2، لوگوں کے آپس میں اخوت نہ ہو، محبت نہ ہو، تاکہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بن سکیں، ان کے دلوں میں کینہ، بغض اور عداوت ڈال دینا آپس میں۔ اور نمبر 3 یہ کہ عمرا اور رفقا کے درمیان، امیر اور مامور کے درمیان جو ایک تعلق ہے اسے توڑ دیا جائے، تاکہ وقت پڑنے پر وہ ڈسپلن نہ ہو۔ یہ جو تیسری شے ہے، پہلی 2 چیزوں کے حوالے سے سورہ حجرات میں اللہ نے بیان فرمایا، جو تیسری شے ہے نجوہ، کہ جس سے امیر اور مامور کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اگر کسی 2 مسلمان کا آپس میں معاملہ ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں، کہ کسی مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کی جائے، غیبت ہے۔ لیکن یہی معاملہ اگر امیر کے لیے ہو جائے تو یہ غیبت سے بھی بدترین شے بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں پھر انفرادیت کا معاملہ نہیں رہتا، اس میں پورے کے پورے اسلامی نظام کو خطرہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال میں پھر عرض کروں گا، وقت قلیل ہے اور موضوع بہت طویل۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا صحیح فہم اور پورے جذبے کے ساتھ ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ تنظیم اسلامی شاہ فیصل ملیر کے جناب راشد حسین شاہ صاحب ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں نظم جماعت کی اہمیت کو واضح فرما رہے تھے۔